اگرچہ تاریخ اسلام کئی ایک نامور جرنیلوں کے ذکر سے بھری پڑی ہے جن کے کارنامے پڑھ اور سن کر انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ طاقت ایمانی کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر انسان ایسے کارنامے بھی انجام دے سکتا ہے، لیکن آج کی اس زیر نظر ویڈیو کے لیے ہم بنو امیہ کے اس سپہ سالار کو اپنا موضوع سخن بنائیں گے جس کو اگر اس کے منصب کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کی قامت ہمیں پہاڑوں سے بھی کہیں زیادہ بلندتر نظر آتی ہے، لیکن اگر اس کی زندگی کا انجام دیکھا جائے تو بے اختیار آنکھوں سے جوئے خون رواں ہو جاتی ہے۔ ہماری مراد ہے فاتح سندھ سے، جس نے محض 17 سال کی عمر میں اس دارالشرک کو دارالاسلام میں بدل کر رکھ دیا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسپریڈ دی اسلام، لیکن اصل موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل ہم حسب روایت اپنے اس قافلہ شوق میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود نہ بجنے والی گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں۔ معزز خواتین و حضرات، محمد بن قاسم اس عظیم کردار کا نام ہے جس کو اموی گورنر حجاج بن یوسف نے اپنے عہد کے لیے خلیفہ ولید بن عبد الملک کی اجازت سے فوج کا سالار بنا کر سندھ بھیجا، جس میں نہ صرف اس نے راجہ داہر کو شکست دے کر مسلمان قیدیوں کو اس کی قید سے آزاد کرایا، بلکہ ملتان تک کا علاقہ فتح کرتے ہوئے اپنے اعلیٰ اخلاق اور حسن سلوک سے یہاں کے بت پرست باحثیوں کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ اس کے جانے کے بعد اسے دیوتا کا درجہ دے کر اس کا بت بنا کر پوجنے لگے، لیکن نہ جانے کیوں موسم بہار جلد ہی اس سے روٹ گیا کہ محمد بن قاسم ابھی وادی سندھ میں اپنی فتوحات کو جاری ہی رکھے ہوئے تھا کہ ادھر خلیفہ ولید بن عبد الملک کی وفات ہو گئی، جس کے بعد اس کے بھائی سلیمان بن عبد الملک کا دخول قصر اقتدار میں ہوا، اور تاریخی حوالوں کے مطابق سلیمان، جو کہ محمد بن قاسم سے کوئی ذاتی عناد رکھتا، نے نہ صرف اسے اس کے عہدے سے معزول کر دیا بلکہ اسے ایک قیدی کی حیثیت سے واپس لانے کے احکامات صادر کر دیے۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس موقع پر اس کی گرفتاری کا پروانہ اس کے پاس پہنچا تو ہندوستان کی سرزمین پر اتنا مقبول تھا کہ آسانی سے علم بغاوت بھی بلند کر سکتا تھا، لیکن اس کی تربیت کا تقاضا تھا کہ اولیاء الامر کا حکم ماننا ہے، سو اس نے خاموشی سے اپنی یہ سزا قبول کر لی، جس کے بعد جب اسے بغداد پہنچایا گیا تو اس کی سزا پر کس طرح عمل درآمد ہوا، اس پر مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، سندھ کی تاریخ پر لکھی گئی ایک معتبر کتاب کے چھچنامہ کے مطابق جب محمد بن قاسم نے مختلف علاقوں کو فتح کرتے ہوئے راجہ داہر کو انجام تک پہنچا دیا تو مال غنیمت اپنے سپاہیوں میں تقسیم کرنے کے بعد راجہ داہر کی بیٹیوں اور بیویوں کو اپنے حاکم کے دربار میں بھیج دیا، اور انہوں نے وہاں جا کر یہ جھوٹ بیان کیا کہ اب ہم کسی بھی بادشاہ کے قابل نہیں ہیں، چونکہ ہمیں یہاں بھیجنے سے قبل آپ کا سپہ سالار استعمال کر چکا ہے، جس پر حجاج بن یوسف نے طیش میں آتے ہوئے یہ حکم دیا اسے بیل کی کھال میں بند کر کے واپس بغداد بھیج دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، لیکن وہ راستے میں ہی دم گھٹنے کی وجہ سے وفات پا گیا، جبکہ بعد میں جب حجاج کو ان ہندو رانیوں کے جھوٹ کا علم ہوا تو وہ اپنے بھتیجے اور داماد کے اس قتل پر بہت پچھتایا۔ لیکن ایک اور کتاب فتوح البلدان کے مطابق سلیمان، جو کہ محمد بن قاسم کو ناپسند کرتا تھا، نے خلافت سنبھالنے کے بعد نہ صرف حجاج بن یوسف کو برطرف کر دیا بلکہ اس کے تمام ساتھیوں کو قید و بند کی صعوبتوں میں سے گزارتے ہوئے بدترین تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا بھتیجا اور داماد بھی تھا، سو وہ اس کی ستم ظریفی کا شکار ہوا، اور روایات کے مطابق اسے بغداد کے قید خانے میں قید کر دیا گیا، جبکہ کچھ عرصہ بعد ہی دوران قید اس کو موت کی سزا سنا دی گئی اور صالح نامی ایک شخص کے ہاتھوں اسے پھانسی دے دی گئی۔ سزائے موت کے وقت محمد بن قاسم کی عمر 20 سال تھی، لیکن مقام افسوس ہے کہ ہمارا تعلیمی نصاب ہمیں اس عظیم جرنیل کے سندھ پر حملے اور اس کی فتوحات سے تو آگاہ کرتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے انجام کے بارے میں قطعی طور پر خاموش ہے۔
नाजरीन करामी, इसे हिकमत इलाही ही कहा जा सकता है कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, जिसका दामिन मोहम्मद बिन कासिम के अलावा फातह उंदलस तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नसीर जैसे सिपहसालारों के खून से भी रंगीन है, के ही मुकद्दर में ये एजाज भी आता है कि उसने अपनी मौत से पहले दरबार खिलाफत के लिए उस शख्सियत का नामजद किया जिसे तारीख उमर सानी यानी उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से याद करती है, जिनकी आमद के फौरन बाद सल्तनत इस्लामिया में एक दफा फिर अहद खुलफाए राशिदीन की याद ताज़ा हो गई थी। सच है, अल्लाह जिससे चाहे अपना काम लेता है। बकौल इकबाल है आया योरश तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से।